وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ صاحبو، ساتھیو، عزیز بھائیو، ویسے تو اللہ رب العالمین اللہ احکم الحاکمین اپنے بندیاں دیاں دعاواں نوں، انہاں دی التجاواں نوں، انہاں دی عبادات نوں شرف قبولیت نال نوازا ہے۔ انہاں دیاں دعاواں، ضروریات، عبادات سن کے ویکھ کے تو شرف قبولیت نال نوازا ہے، لیکن اللہ پاک نے اپنے بندیاں واسطے کوئی چند موقع ایسے رکھے نے جنہاں موقعوں دے تے اللہ پاک اپنے بندیاں دیاں دعاواں نوں رد نہیں کرتے، بلکہ شرف قبولیت دے نال نوازے نے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان، فما الدعاء بین الاذان و اقامت مستجاب فادعوا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذان اور قامت کے درمیان دعا قبول کیتی جاندی ہے۔ دعا یہ جڑا وقت ہے دعا دی قبولیت دا وقت، یہ موقع اللہ پاک نے دن اور رات دے اندر 5 مرتبہ مہیا فرمایا ہے۔ اس وقت نو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ مسجد اندر وقت دے نال آ گیا تو آن کے اس موقع تو بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اسی مسجد دے اندر آ جانے ہیں لیکن وضو والیاں ٹوٹیاں دے اُتے یہ وقت نو ضائع کر دینے ہیں۔ یہ وقت بھائیو بڑا ہی سنہری موقع اللہ دی طرفوں دعا دی قبولیت دا وقت ہے کہ اذان ہو جائے تو جماعت کھڑی ہون دے درمیان دا جڑا وقت ہے یہ دعا دی قبولیت دا وقت ہے۔ دوسری احادیث سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض نماز تو بعد دعا قبول ہوندی ہے، لیکن یہ بات ذہن دے اندر رکھیو کہ اجتماعی دعا جڑی اسی کرنے ہاں یہ کسے صحیح حدیث دے اندروں ثابت نہیں۔ انفرادی بندہ، کلا بندہ فرض نماز پڑھ کے ذکر ذکار مکمل کر کے فرض تو بعد دعا کرے تو یقیناً وہ دعا قبول ہوئے گی۔ جڑیاں جہی رسمی دعاواں ہر نماز تو بعد کرنے فرض نمازوں تو بعد، واللہ حقیقتاً بات ہے کہ اسی اس دے اندر درود بھی نہیں پڑھتے، اینا موقع ہی نہیں ہاڈے کو ہوندا، وقت ہی نہیں اینا ہوندا، بس اسی اس ضد دے اتے کہ ہاں فرض نماز تو بعد دعا کرنی ہے،
قربانی ہے تو وہ بس ہاتھ اٹھائے تو منہ دے ہاتھ پھیر چھڑیا۔ بھائیو درود ابراہیمی تو بغیر بھی دعا قبول نہیں جے ہوندی، اس واسطے یہ دو موقع بڑے ہی سنہری موقع نے، اور یہ دن اور رات دے اندر اللہ پاک نے ہر مومن نو، ہر مسلمان نو 5 مرتبہ عطا فرمائے نے۔ تیسری احادیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں سوموار تے جمعرات دے دن دے متعلق پوچھدے نے کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسی سوموار تے جمعرات دا روزہ کیوں رکھ دے ہو؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سوموار دے دن میں پیدا کیتا گیا سا تے سوموار والے دن پہلی وہی میرے اتے نازل ہوئی سی، میں اپنی پیدائش دے دن روزہ رکھنا وا، جشن نہیں آکھیا، عید دا دن نہیں آکھیا۔ فرمایا میں سوموار والے دن روزہ اس واسطے رکھنا کیونکہ میری پیدائش دا دن ہے، تے اس واسطے روزہ رکھنا کہ پہلی وہی میرے اتے سوموار والے دن آئی ہے۔ اور سوموار تے جمعرات انسان دے اعمال اللہ دے ہاں پیش ہوندے نے، ہر سوموار ہر جمعرات بندے نے جو اعمال کیتے نے اللہ دے ہاں پہنچتے نے۔ تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں پسند کرنا وا اس دن نو اس واسطے کہ جدوں میرا اعمال نامہ اللہ دے ہاں پیش ہوئے تے میں روزے دی حالت دے اندر شمار کیتا جاواں۔ روزہ عبادت بھی ہے تے قبولیت دی دعا دی قبولیت دا ذریعہ بھی ہے، اللہ دا قرب حاصل کرنے دا ذریعہ ہے۔ اس واسطے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رمضان المبارک دا مہینہ گزرے، افطاری دے وقت افطاری کر رہے ہو تے افطاری تو پہلوں جڑی بھی دعا کرو گے، جڑی بھی دعا کرو گے جس گھڑی دے اندر افطاری دا ٹائم ہے بالکل ٹائم دینا ہے اس وقت نو کہ اہاں بھانڈیاں دے اندر یا بھاجن دوڑ دے وچ وقت نہیں ضائع کرنا، بلکہ افطاری دے وقت سکون اور راحت دے نال 10-15 منٹ رہندے نے، اللہ دے کول دعا کرو۔ افطاری دے وقت بھی اللہ پاک اپنے بندیاں دی دعا نو قبول فرماندے نے، اور آج کل ماہ رمضان دا مبارک دا مہینہ ہے، ہر روز ہی افطاری دے وقت دعا کرو، یقیناً اللہ پاک اس وقت دیاں دعاواں کیتیاں ہویاں التجاواں اللہ پاک شرف قبولیت دے نال نوازدے نے۔ اللہ دے حضور دعائے اللہ نو کما حق ہو یہ موقع جڑے نے انہاں نو غنیمت تصور کردیا ہویاں یہ ساہ جڑے نے مک جانے نے، انہاں نو ساواں نو اپنی زندگی نو غنیمت سمجھدے ہویاں اللہ اس رسول دے فرمان دے مطابق گزاریے۔ اللہ کما حق ہو حق بات کہن دی سمجھن دی اور اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔